بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات ناظرین، کل عید کا دن ہے اور اس عید کے دن میں چند لوگ ایسے ہیں جو دو بڑی غلطیوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دونوں غلطیوں کو جان لیا جائے اور پھر اس کو درست کر لیا جائے۔ پہلی غلطی، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ عید والے دن عید کی نماز تک روزہ رہتا ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھا سکتے، عید کی نماز کے بعد ہی کچھ نہ کچھ کھایا جائے گا۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ عید کی نماز کا دن روزے کے لیے نہیں ہے، اور عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، نہ عید کی نماز تک اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد تک، کیونکہ عید کا دن ان 5 دنوں میں شمار ہوتا ہے جن 5 دنوں کے اندر روزے کا رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دی جائے کہ عید کے دن عید کی نماز تک کوئی نہ کوئی روزہ ہوتا ہے، بلکہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز نوش فرما لی جائے، کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا لی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ طاق عدد کھجور یا طاق عدد چھہارے نوش فرما لیے جائیں، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو جو بھی گھر کے اندر بنا ہو، کھیر ہے یا شیرینی ہے یا سیوئیاں ہیں، ان کو نوش فرما کر پھر عید کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ عید کے دن مستحب عمل ہے، تو یہ بات ذہنوں سے نکال دیجئے کہ عید کے دن عید کی نماز تک کا روزہ ہوتا ہے، یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عیدگاہ پہنچنے کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ حضرات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ممنوع ہے۔ حکم یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز اشراق کا پابند ہے تو عید والے دن عید کی نماز کے بعد اس کو بھی عید کی نماز تک اشراق کی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جب عید کی نماز بجماعت ادا کر لی جائے اس کے بعد یہ شخص اشراق کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے جب معلوم کیا جائے کہ بھئی آپ عیدگاہ جا کر کون سی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے دن کی فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے کہ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی کوئی بھی نماز 5 نمازوں میں سے قضا ہو، اور اگر بالاتفاق ہو بھی جائے تو قضا نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی اس طریقے پر چھپ کے کرنا چاہیے کہ دوسرے شخص کو اس کی خبر نہ ہو اور وہ ہمارے بارے میں یہ نہ جان لے کہ یہ شخص نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل پوشیدہ طور پر، چھپ کے طور پر ادا کرنا ہے، کھلے طور پر ادا کرنا نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں سب جان جائیں کہ اس شخص کی عید کے دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی اتفاق سے عید کے دن فجر کی نماز چھوٹ جائے تو وہ گھر کے اندر ہی چھپکے سے قضا کر کے عیدگاہ پہنچے، اور عیدگاہ کے اندر نہ کوئی قضا نماز ادا کرے اور نہ ہی کوئی نفل نماز ادا کرے۔ امید ہے دونوں مسئلے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔